السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہتا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہتی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی۔ میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی۔ وہ لڑکا اسے کہیں پہ تو لے جائے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا اور پھر اسے پھینک کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ خبر آ کر کے نرمین بیگم کے کانوں میں گونجے گی کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ چکا ہے۔ اب سکندر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ان کی تمام ترکیوں کا ایک نظارہ سامنے سے گزر جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا، آج وہی ان پر پلٹ کر آیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سکندر کو اپنی کیوں کا پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے شاید بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر اسے ندامت اور پریشانی کا لاحق ہو جاتی ہے، تو تب اسے انوشے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے انوشے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ برا کیا تھا۔ اب وہ انوشے کو تو مارا ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرکار اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ انوشے اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مر چکی ہے۔ علیزے جن قبروں پر جایا کرتی تھی، وہی قبریں ایک علیزے کی ماں کی ہے اور ایک انوشے کی ہے جو کہ علیزے کی بہن ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روئے گا اور پھر جا کر کے انوشے کے قبر پہ گڑ گڑائے گا کہ انوشے سے معافیا مانگے گا، اور یہاں پر علیزے کے پاس بھی آئے گا، علیزے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے گا کہ علیزے میں نے تمہارے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے اپنی کیوں کی سزا بھی مل چکی ہے میری بہن کی صورت میں، جو کہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میری گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلتا تو آج یہ پلٹ کر کے میری بہن پر یہ سب کچھ نہ آتی۔ خیر، اب یہاں پر سکندر کی بھی حقیقت حمزہ اور اس کے والد کے سامنے تو آج جائے گے، تو اس کے والد کو اپنے بیٹے سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی صدمے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرید صاحب کا بھی انتقال ہو جائے۔ حمزہ تو اپنے بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، اپنے بھائی سے کہے گا کہ مجھے نفرت آ رہی ہے تم سے، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی سکندر ہو، تم اس طرح گرے ہوئے حرکت کرو گے، مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ اپنی ماں پر بھی برہم ہوگا کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے میری
بیوی کے ساتھ کیا کیا، میرے ہونے والے بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ تو معصوم تھا، وہ تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کتنی بے دردی اور ظلمانہ طریقے سے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے لگے گا۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہتا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہتی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی۔ میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی۔ وہ لڑکا اسے کہیں پہ تو لے جائے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا اور پھر اسے پھینک کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ خبر آ کر کے نرمین بیگم کے کانوں میں گونجے گی کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ چکا ہے۔ اب سکندر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ان کی تمام ترکیوں کا ایک نظارہ سامنے سے گزر جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا، آج وہی ان پر پلٹ کر آیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سکندر کو اپنی کیوں کا پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے شاید بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، تو اب یہاں پر اسے ندامت اور پریشانی کا لاحق ہو جاتی ہے۔ تو تب اسے انوشے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے انوشے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ برا کیا تھا۔ اب وہ انوشے کو تو مارا ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرکار اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ انوشے اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مر چکی ہے۔ علیزے جن قبروں پر جایا کرتی تھی، وہی قبریں ایک علیزے کی ماں کی ہے اور ایک انوشے کی ہے جو کہ علیزے کی بہن ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روئے گا اور پھر جا کر کے انوشے کی قبر پہ گڑ گڑائے گا کہ انوشے سے معافیا مانگے گا، اور یہاں پر علیزے کے پاس بھی آئے گا، علیزے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے گا کہ علیزے میں نے تمہارے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے اپنی کیوں کی سزا بھی مل چکی ہے میری بہن کی صورت میں، جو کہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میری گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلتا تو آج یہ پلٹ کر کے میری بہن پر یہ سب کچھ نہ آتی۔ خیر، اب یہاں پر سکندر کی بھی حقیقت حمزہ اور اس کے والد کے سامنے تو آج جائے گے، تو اس کے والد کو اپنے بیٹے سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا،
تو اسی صدمے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرید صاحب کا بھی انتقال ہو جائے۔ حمزہ تو اپنی بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، اپنے بھائی سے کہے گا کہ مجھے نفرت آ رہی ہے تم سے، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی سکندر ہو، تم اس طرح گرے ہوئے حرکت کرو گے، مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ اپنی ماں پر بھی برہم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، میرے ہونے والے بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ تو معصوم تھا، وہ تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کتنی بے دردی اور ظلمانہ طریقے سے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے لگے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہیے تھا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی، میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی، وہ لڑکا اسے کہیں پہ تو لے جائے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا اور پھر اسے پھینک کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ خبر آ کر کے نرمین بیگم کے کانوں میں گونجے گی کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ چکا ہے۔ اب سکندر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ان کی تمام ترکیوں کا ایک نظارہ سامنے سے گزر جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا، آج وہی ان پر پلٹ کر آیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سکندر کو اپنی کیوں کا پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے شاید بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، تو اب یہاں پر اسے ندامت اور پریشانی کا لاحق ہو جاتی ہے۔ تو تب اسے انوشے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے انوشے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ برا کیا تھا، اب وہ انوشے کو تو مارا ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرکار اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ انوشے اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مر چکی ہے۔ علیزے جن قبروں پر جایا کرتی تھی، وہی قبریں ایک علیزے کی ماں کی ہے اور ایک انوشے کی ہے جو کہ علیزے کی بہن ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روئے گا اور پھر جا کر کے انوشے کے قبر پہ گڑ گڑائے گا کہ انوشے سے معافیا مانگے گا، اور یہاں پر علیزے کے پاس بھی آئے گا، علیزے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے گا کہ علیزے میں نے تمہارے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ
بہت برا کیا ہے، مجھے اپنی کیونکہ سزا بھی مل چکی ہے میری بہن کی صورت میں، جو کہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میری گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلتا تو آج یہ پلٹ کر کے میری بہن پر یہ سب کچھ نہ آتی۔ خیر، اب یہاں پر سکندر کی بھی حقیقت حمزہ اور اس کے والد کے سامنے تو آج جائے گے، تو اس کے والد کو اپنے بیٹے سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی صدمے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرید صاحب کا بھی انتقال ہو جائے۔ حمزہ تو اپنی بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، اپنے بھائی سے کہے گا کہ مجھے نفرت آ رہی ہے تم سے، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی سکندر ہو، تم اس طرح گرے ہوئے حرکت کرو گے، مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ اپنی ماں پر بھی برہم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، میرے ہونے والے بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ تو معصوم تھا، وہ تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کتنی بے دردی اور ظلمانہ طریقے سے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے لگے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہیے تھا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی، میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی، وہ لڑکا اسے کہیں پہ تو لے جائے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا اور پھر اسے پھینک کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ خبر آ کر کے نرمین بیگم کے کانوں میں گونجے گی کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ چکا ہے۔ اب سکندر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ان کی تمام ترکیوں کا ایک نظارہ سامنے سے گزر جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا، آج وہی ان پر پلٹ کر آیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سکندر کو اپنی کیوں کا پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے شاید بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ، تو اب یہاں پر اسے ندامت اور پریشانی کا لاحق ہو جاتی ہے۔
تو تب اسے انوشے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے انوشے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ برا کیا تھا۔ اب وہ انوشے کو تو مارا مارا ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرکار اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ انوشے اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مر چکی ہے۔ علیزے جن قبروں پر جایا کرتی تھی وہی قبریں ایک علیزے کی ماں کی ہے اور ایک انوشے کی ہے جو کہ علیزے کی بہن ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روئے گا اور پھر جا کر کے انوشے کی قبر پہ گڑ گڑائے گا کہ انوشے سے معافیا مانگے گا، اور یہاں پر علیزے کے پاس بھی آئے گا، علیزے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے گا کہ علیزے میں نے تمہارے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے اپنی کیونکہ سزا بھی مل چکی ہے میری بہن کی صورت میں، جو کہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلتا تو آج یہ پلٹ کر کے میری بہن پر یہ سب کچھ نہ آتی۔ خیر، اب یہاں پر سکندر کی بھی حقیقت حمزہ اور اس کے والد کے سامنے تو آج جائے گے، تو اس کے والد کو اپنے بیٹے سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی صدمے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرید صاحب کا بھی انتقال ہو جائے۔ حمزہ تو اپنی بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، اپنے بھائی سے کہے گا کہ مجھے نفرت آ رہی ہے تم سے اور مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی سکندر ہو، تم اس طرح گرے ہوئے حرکت کرو گے مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ اپنی ماں پر بھی برہم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، میرے ہونے والے بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ تو معصوم تھا، وہ تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کتنی بے دردی اور ظلمانہ طریقے سے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے لگے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہیے تھا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی، میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی، وہ لڑکا اسے کہیں پہ تو لے جائے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا اور پھر اسے پھینک کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں پر اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ خبر آ کر کے نرمین بیگم کے کانوں میں گونجے گی کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب ہو چکی ہے اور وہ لڑکا اس کو دھوکہ دے کر کے بھاگ چکا ہے۔ اب سکندر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن نمرہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے سامنے ان کی تمام ترکیوں کا ایک نظارہ سامنے سے گزر
جاتا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کر رہا تھا آج وہی ان پر پلٹ کر آیا، ان کی بہن کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سکندر کو اپنی کیوں کا پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے شاید بہت برا کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر اسے ندامت اور پریشانی کا لاحق ہو جاتی ہے۔ تو تب اسے انوشے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے انوشے کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ برا کیا تھا۔ اب وہ انوشے کو تو مارا ڈھونڈ رہا ہے، تو آخرکار اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ انوشے اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ مر چکی ہے۔ علیزے جن قبروں پر جایا کرتی تھی وہی قبریں ایک علیزے کی ماں کی ہے اور ایک انوشے کی ہے جو کہ علیزے کی بہن ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ روئے گا اور پھر جا کر کے انوشے کی قبر پہ گڑ گڑائے گا کہ انوشے سے معافیا مانگے گا، اور یہاں پر علیزے کے پاس بھی آئے گا، علیزے کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگے گا کہ علیزے میں نے تمہارے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے اپنی کیوں کی سزا بھی مل چکی ہے میری بہن کی صورت میں، جو کہ آج میری بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں اگر دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلتا تو آج یہ پلٹ کر کے میری بہن پر یہ سب کچھ نہ آتی۔ خیر، اب یہاں پر سکندر کی بھی حقیقت حمزہ اور اس کے والد کے سامنے تو آج جائے گے، تو اس کے والد کو اپنے بیٹے سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی صدمے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرید صاحب کا بھی انتقال ہو جائے۔ حمزہ تو اپنے بھائی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا، اپنے بھائی سے کہے گا کہ مجھے نفرت آ رہی ہے تم سے اور مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بھائی سکندر ہو، تم اس طرح گرے ہوئے حرکت کرو گے مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر وہ اپنی ماں پر بھی برہم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا، میرے ہونے والے بچے کے ساتھ تم نے کیا کیا، وہ تو معصوم تھا، وہ تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن تم نے کتنی بے دردی اور ظلمانہ طریقے سے اس کو بھی مار ڈالا۔ اب یہاں پر بہت ہی زیادہ ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے لگے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ اور سسپینس سے بھرا ہوا بن چکا ہے۔ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر نرمین بیگم کو ابھی بھی پچھتاوا اور احساس اور اپنی کی ندامت سے شرمندگی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نرمین بیگم نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے علیزے کو سیڑھیوں سے گرایا اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالا، اس بچے کو جو بیچارہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پر نرمین بیگم نے اپنا پوتے کو مار ڈالا۔ اب یہاں پر اسے احساس ہونا چاہیے تھا، اسے پریشانی لاحق ہونی چاہیے تھی کہ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی، لیکن یہاں پر نرمین بیگم ہے جو اتنی ڈٹائی سے علیزے کے پاس آتی ہے اور آ کر کے ان سے کہتی ہے کہ رسی جل گئی لیکن اس کا بل نہیں نکلا۔ اب یہاں پر علیزے بیچاری رو رہی ہے کہ آپ اتنی ظالم کیسے بن سکتی ہیں، آپ نفرت کی آگ میں اتنی آگے جا سکتی ہے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے مجھے دھکا تو دیا، مجھے تکلیف دی، مجھے زخم دیا، مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن آپ نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا اس کا حساب میں تم سے ضرور لوں گی، میرا اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا اور میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، میں تمہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گی۔ لیکن یہاں پر نرمین بیگم کو تو غرور ہے کہ وہ اب سب سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کا غرور خاک میں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ جو اتنی سر اٹھا کر کے اکڑ سے جا رہی ہے، لیکن بہت جلد اس کی بیٹی اس کا ناک کٹوا کر کے ہی رہے گی، کیونکہ یہاں پر اس کی بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکا یہاں پر نمرہ کو دھوکہ دے گا، دھوکہ دینے کے بعد اس کو استعمال کرے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بیٹیوں کو استعمال کر کے اس کو پھینک ڈالتا ہے، اسی طرح سیم اب یہاں پر اس کی بہن نمرہ کے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ نمرہ کو تو ابھی بھی غرور ہے کہ وہ لڑکا ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب نمرہ اپنے گھر میں تو اس کی ماں نے قید کر رکھا ہے، اب وہ زبردستی اس گھر سے بھاگ نکلے گی اور اس لڑکے تک پہنچ جائے گی،
वो लड़का उसे कहीं पे तो ले जाएगा, उनके साथ कुछ वक्त गुजारेगा और फिर उसे फेंक करके चला जाएगा। अब यहाँ पर उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी तो यहाँ पर ये ख़बर आ कर के नरमीन बेगम के कानों में गूंजेगी कि उसकी बेटी की इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है और वो लड़का उसको धोखा दे कर के भाग चुका है। अब सिकंदर को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन निम्रा के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो उनके सामने उनकी तमाम तरक्कियों का एक नज़ारा सामने से गुजर जाता है कि वो जो दूसरों की बेटियों के साथ कर रहा था आज वही उन पर पलट कर आया, उनकी बहन के साथ भी वही सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ पर सिकंदर को अपनी कियों का पछतावा होना शुरू हो जाएगा कि उसने शायद बहुत बुरा किया लोगों के साथ, लोगों की बेटियों के साथ। तो अब यहाँ पर उसे निदामत और परेशानी का लाहक हो जाती है। तो तब उसे अनुषे का भी एहसास होने लगता है कि उसने अनुषे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था। अब वो अनुषे को तो मारा मारा ढूंढ रहा है, तो आखिरकार उसे पता भी चल जाएगा कि अनुषे इस दुनिया में नहीं है और वो मर चुकी है। अलीज़े जिन कब्रों पर जाया करती थी वही कब्रें एक अलीज़े की माँ की है और एक अनुषे की है जो कि अलीज़े की बहन है। ये सब जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा और फिर जा कर के अनुषे के कब्र पे गिड़गिड़ाएगा कि अनुषे से माफ़िया मांगेगा और यहाँ पर अलीज़े के पास भी आएगा, अलीज़े के सामने भी हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगेगा कि अलीज़े मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे अपनी क्यों की सज़ा भी मिल चुकी है मेरी बहन की सूरत में, जो कि आज मेरी बहन के साथ हुआ है। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अगर दूसरों की बेटियों के साथ ना खेलता तो आज ये पलट करके मेरी बहन पर ये सब कुछ ना आती। खैर, अब यहाँ पर सिकंदर की भी हकीकत हमज़ा और उसके वालिद के सामने तो आज जाएंगे, तो उसके वालिद को अपने बेटे से नफरत होना शुरू हो जाएगा। तो इसी सदमे से हो सकता है कि यहाँ पर फरीद साहब का भी इंतकाल हो जाए। हमज़ा तो अपनी भाई की तरफ देखेगा भी नहीं, उससे नफ़रत करना शुरू हो जाएगा। अपने भाई से कहेगा कि मुझे नफ़रत आ रही है तुमसे और मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरे भाई सिकंदर हो, तुम इस तरह गिरे हुए हरकत करोगे, मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। तो यहाँ पर वो अपनी माँ पर भी बरहम होगा कि आपने क्या किया है, आपने मेरी बीवी के साथ क्या किया, मेरे होने वाले बच्चे के साथ तुमने क्या किया। वो तो मासूम था, वो तो इस दुनिया में आया भी नहीं था, लेकिन तुमने कितनी बेदर्दी और जुल्माना तरीके से उसको भी मार डाला। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ बन चुका है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर नरमीन बेगम को अभी भी पछतावा और एहसास और अपनी की निदामत से शर्मिंदगी नहीं है। अब यहाँ पर नरमीन बेगम ने आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अलीज़े को सीढ़ियों से गिराया और उसके बच्चे को भी मार डाला। उस बच्चे को जो बेचारा इस दुनिया में आया भी नहीं था, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले ही यहाँ पर नरमीन बेगम ने अपना पोते को मार डाला। अब यहाँ पर उसे एहसास होना चाहिए था, उसे परेशानी लाहक होनी चाहिए थी कि मैंने एक मासूम की जान ले ली। लेकिन यहाँ पर नरमीन बेगम है जो इतनी डटाई से अलीज़े के पास आती है और आकर के उनसे कहती है कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं निकला। अब यहाँ पर अलीज़े बेचारी रो रही है कि आप इतनी जालिम कैसी बन सकती हैं, आप नफ़रत की आग में इतनी आगे